ویلکم بیک اینڈ السلام علیکم تمام گلگت بلتستان والوں کو. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی ہوسٹ گلرخ کریم اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نوشابہ. گلرخ, جب بھی میں السلام علیکم گلگت بلتستان بولتی تھی آپ کو السلام علیکم پاکستان بولنا تھا. اللہ میں بھول گئی, نیکسٹ ٹائم میں ضرور بولوں گی. السلام علیکم پاکستان. بالکل جو ہے, کیونکہ ہم تمام لوگ پاکستانی ہیں. جی ہاں, اور ہمارا ملک ہے, ہماری شان ہے ہمارا ملک. کیوں گلرخ؟ جی ہاں, یہی ہمارا ملک ہے, ہمیں اسی میں رہنا ہے اور ہمیں اسی ملک کا نام روشن کرنا ہے. اب جب ملک کی بات آ گئی ہے تو گلرخ ایک سوال میرے دماغ میں آیا ہے. آج کل اگر ہم کسی سے بھی پوچھیں, جس بھی ایج گروپ کے ہوں, چاہے وہ کوئی ینگ ہے, کوئی اڈلٹ ہے, کوئی بھی ہو, کسی بھی ایج کا ہو, ہر کسی کا یہ ٹارگٹ ہے کہ وہ کس طرح سے جلدی سے ملک سے نکلے اور وہ کسی اور ملک چلا جائے اپنا کریئر بنانے کے لیے, اپنا جو ہے پروفیشن کو آگے کنٹینیو کرنے کے لیے. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ آج کل سب بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ہاں, یہ آج کل میرے خیال سے یہ 2-3 سالوں میں یہ زیادہ دکھائی دے رہا ہے کہ سارے لوگ پاکستان سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل, پتہ نہیں کیوں. میرے خیال سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسٹڈیز کے لیے جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں. میرے خیال سے ان کے جو سبجیکٹس ہیں, ان کے جو کام ہیں, ان کا اسکوپ جو ہے وہ باہر کے ممالک میں زیادہ ہوگا, اس لیے یا پھر اپنی فیملیز کے لیے. ہاں, اب بہت پازیٹیو باتیں کی گلرخ نے, لیکن ایکچولی جو ہے آج کل تمام لوگ, یوتھ ایڈلٹس, تمام لوگ جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ملک سے باہر نکلے. اور شاید اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہیں. وہ ہمارے پاس جو ہے مواقع نہیں ہیں کہ ہم, اگر میں کسی فیلڈ میں ہوں, انفیکٹ اگر میں میس کمیونیکیشن میں اگر میں ڈگری کر رہی ہوں تو میرے پاس اتنے جو ہے مواقع نہیں ہیں کہ میں کس طرح سے اپنے اسکلس کو پریزنٹ کروں اور کس طرح سے میں آگے نکلوں. آپ ایجوکیشن لیول کی بات کریں تو obviously ماسٹرز اور ایم فل کے لیے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا وہ ایجوکیشن لیول ہو, ہماری ڈگری کی وہ ویلیو ہو. یا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آج کل دیکھیں تو زیادہ تر لوگ ڈگری لینے کے بعد گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا ڈھونڈ رہے ہیں. اور یہ ایک نیا کانسیپٹ آیا ہے کہ اگر آپ ابھی نیو گریجویٹ ہیں اور اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے then you will not get any job. تو سب سے بڑا مسئلہ آج کل گلرخ یہ آیا ہے کہ ایکسپیرینس نہیں ہے اس لیے جاب نہیں دیتے ہیں, اور جب تک جاب نہیں دیں گے تب تک بندہ ایکسپیرینس کیسے کرے گا. تو میرے خیال سے اس کے اوپر پراپر ایک پالیسی بننی چاہیے. اس کے اوپر ہر کمپنی میں ایک پالیسی ہونی چاہیے کہ آپ کو یہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب کوئی نیا انٹرن آ رہا ہے تو آپ یونیورسٹیز میں اور جو ہے ہر جگہ کوئی ایسے جو ہے آپ پروگرامز وغیرہ کروائیں جہاں پر جاب فیئرز ہوں. آج کل کافی یونیورسٹی میں جاب فیئرز کا یہ کانسیپٹ شروع ہوا ہے, لیکن ایسا ہونا چاہیے کہ نئے لوگوں کو جو ہے, کیونکہ یوتھ کے اندر آپ کو نہیں پتا کہ کس یوتھ کے اندر کون سی جو ہے اسکل چھپی ہے, اسے تھوڑا سا جو ہے اسے پاتھ دینے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا اگر راستہ ان کو پرووائڈ کیا جائے تو میرے خیال سے ان کے لیے بہت آسان ہوگا گلرخ کے وہ آگے بڑھیں. یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ نئے ٹیلنٹس کو ہمیں آگے لے کر آنا چاہیے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو پریکٹیکلی ہمیں اتنا زیادہ نہیں کیا جاتا ہے, پڑھایا نہیں جاتا ہے. مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے ایسا لگتا ہے. نہیں, ایکچولی گلرخ ہمیں پڑھایا جاتا ہے, ہمیں پریکٹیکل نہیں کرایا جاتا. ہاں, ہمیں پڑھایا جاتا ہے, بک میں جتنا سارا کچھ ہے وہ سارا پڑھایا جاتا ہے, لیکن اسے پریکٹیکلی ہمیں دکھایا نہیں جاتا یا پھر اس چیز کے اوپر پریکٹیکل ہمیں کروایا نہیں جاتا. بالکل. اب جیسے میں میس کمیونیکیشن کی اسٹوڈنٹ ہوں تو بنسبت کہ مجھے کتابوں کی تمام چیزیں رٹا کروائیں, ہمارے اندر ہمیں یہ پڑھانا چاہیے کہ ہم جو ہے کس طرح سے کوئی ویڈیوز بنا رہے ہیں, ہم اپنے اسکلس کو پریزنٹ کر رہے ہیں, ہم لوگوں کے پاس انٹرویوز کر رہے ہیں. میرے خیال سے ہمارے سارے سبجیکٹس اس چیز کے بارے میں ہونے چاہیے, کیونکہ میس کمیونیکیشن ایسا سبجیکٹ ہے جہاں پر پراپرلی جو ہے ہم پریکٹیکل میں کام کریں. اسی طرح اب جیسے انجینئرنگ کا کوئی فیلڈ ہے یا آرکیٹیکچرنگ کی کوئی فیلڈ ہے تو اس میں اب جیسے اگر آپ آرٹس کی ہیں تو بنسبت کہ وہ ہاں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کچھ تھیوریز ہوتی ہیں اور جو ہے کچھ ہسٹری ہوتی ہے وہ ہلکی پھلکی ہمیں پتہ ہونی چاہیے. لیکن آئی تھنک کہ کل کو جا کے ہم ان تھیوریز کو وہ ہمارے دماغ سے, ایک تو یہ ہے کہ بہت جلد چیزیں آج کل نکل جاتی ہیں جو ہمارے دماغ کی کمزوریاں ہیں, لیکن پریکٹیکلی جو چیز ہم کرتے ہیں وہ چیز ہمیں آگے جا کے زیادہ فائدہ دیتی ہے اور وہ دوبارہ یوز بھی ہوتی ہے.
جی ہاں نوشابہ، یہ آپ نے صحیح کہا کہ دماغ سے نکل جاتا ہے، جب پیپر سامنے آ جاتا ہے تو سارا کچھ نکل جاتا ہے دماغ سے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اور خیر کریئر اپنی جگہ پہ، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ. آپ نے جو یہ کہا کہ دماغ سے نکل جاتا ہے، تو آج کل گلرخ یہ بہت بڑا جو ہے سیکنڈ جو سب سے بہت بڑا ایشو ہے، یہ آج کل ہمارے یوتھ کا جو ہے دماغ، کے لیے ہم کہہ خاص کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کا دماغ بہت کمزور ہو رہے ہیں. تو یہ میرے خیال سے نیوٹریشنس کی وجہ سے، کیونکہ آج کل جو ہے جس طرح کے نیوٹریشنس پرووائڈ ہونے چاہیے اس طرح کے نیوٹریشن نہیں ہیں. ہم صرف جنک فوڈ کھاتے ہیں، اور اگر گھر پہ کھانا بن بھی رہا ہے تو ہمیں وہ کھانا نہیں ہے. ہمیں آرڈر کروانا ہے، باہر سے منگوانا ہے. صبح ناشتہ ہمیں بالکل نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہمیں صبح صبح کھانا پسند نہیں ہے. اور اگر ہم صبح صبح کھا رہے ہیں تو اس کے بعد ہم پورا دن نہیں کھائیں گے، یا باہر سے اسکول جا رہے ہیں، کالج یونیورسٹی جا رہے ہیں، وہاں سے کچھ نہ کچھ جنک کھا کے آ جائیں گے. بس اس طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے. ڈرائی فروٹس وغیرہ کچھ نہیں ہے. اب یہ ہم گلگت کو کہاں سے لا سکتے ہیں ڈرائی فروٹ کے لیے، فروٹس کے لیے، پھر امی کا ہاتھ کا بنا ہوا پھٹی کے لیے. بالکل ایک ٹائم ہوتا تھا کہ گاؤں سے جب رشتہ دار آتے تھے تو وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے کپڑے کی پیس کے چھوٹے چھوٹے بیگس بنتے تھے، اس میں جو ہے پھر ڈرائی فروٹس آتے تھے. لیکن اب وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے گلرخ. آج کل لوگ بہت بزی ہو گئے ہیں، اور کھیتی باڑی اور وہ چیزیں گاؤں میں بھی تھوڑی کم ہو گئی ہیں، اور لوگ بزنس اور ان کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، تو اس لیے گفٹس اتنے نہیں آتے ہیں. ان سب چیزوں کے اوپر تو بات ہوگی رہے گی، لیکن کیوں نہ ایک چھوٹی سی پیکج کی طرف ہم چلتے ہیں. بالکل ایک پیکج آپ تمام کے لیے حاضر ہے. یہ آپ لوگ دیکھیں، اس کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں. پھر آپ لوگ بھی اگر کال کرنا چاہیں، ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں، کوئی بھی میسج دینا چاہیں، کوئی بھی بات کرنا چاہیں، مہمان بھی کچھ دیر میں آئے گی، لیکن تب تک ہم ایک پیکج دیکھتے ہیں، اور پیکج دیکھنے کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے. تو یہ دیسی زمینداری کی جو ہے منصور بلتستانی نے ہمیں ایک مزے کی جو ہے ایک بلاگ بنا کے بھیجا، اور بہت خوبصورت تھا گلرخ. یہ ہمارا کلچر بھی ہے کہ خواتین یا پھر مرد حضرات اس طریقے سے کھیتوں میں جاتے ہیں اور پھر سبزی وغیرہ وہاں سے لے کر آتے ہیں. کچھ بیچتے بھی ہیں اور کچھ لوگ اپنے گھر میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہم اتنے خوبصورت ہیں. ہاں، اب جب خوبصورتی کی بات آ گئی ہے تو ہمارے ساتھ یہاں پر بینا علی موجود ہیں، ہماری مہمان، اور ان کی خوبصورتی آپ تمام کے سامنے ہے کہ وہ جو گلگت کی چمک ہوتی ہے نا، وہ چمک ان پہ نظر آ رہی ہے، ان میں نظر آ رہی ہے. وہ ہمارے میک اپ آرٹسٹ جو ہیں مونو بھائی، وہ کہہ رہے تھے کہ گلرخ اور نوشابہ اتنے گلگتی نہیں لگتے، لیکن یہ بندی جو ہے گلگتی لگ رہی ہے. اور سچ میں ایسا یہ کہ جس طرح سے بینا علی چمک رہی ہیں، نظر آ رہا ہے کہ یہی گلگتی ہیں. کیوں گلرخ؟ جی ہاں نوشابہ، مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم دونوں یہاں پہ گلگتی نہیں لگ رہے ہیں، ہم دونوں گلگت سے کسی اور جگہ سے لگ رہے ہیں. لیکن جو ہماری گیسٹ آج تشریف لائی ہیں وہ فل دیسی گلگتی لگ رہی ہیں. بالکل جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے علاقے کے لوگ بہت خوبصورت ہیں، تو آپ تمام کے سامنے ایک مثال موجود ہیں. باقی ان کا تعارف اگر ہم کروائیں تو بینا علی جو ہے کرنٹلی سرو کر رہی ہیں ایز اے ایگزیکٹو کوآرڈینیٹر فار گلگت بلتستان پروجیکٹس اینڈ مینجمنٹ، جو کہ یہ بیونڈ فیوچر گروپ کمپنی میں یہ اس ٹائم یہ کام کر رہی ہیں. مزید ان کے انٹروڈکشن کی اگر بات کریں تو بہت لمبا ان کا انٹروڈکشن ہے. انہوں نے اس جاب سے پہلے انہوں نے اپنے بہت سے سال انہوں نے ECD جو ہے ٹیچنگ میں انہوں نے اپنے سال گزارے ہیں. تو ابھی مزید اور کیا کیا کیے ہیں وہ تو ہم ان سے ہی جانیں گے، کیونکہ اسکلڈ ہیں، یہ ہمارے سامنے ہیں. لیکن کیا کیا اسکلز ہیں یہ تمام لوگوں کے سامنے بینا علی میم آپ نے ہی بتانا ہے. تو سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ بہت بہت شکریہ کہ آج آپ یہاں پہ آئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے کیٹو ٹی وی کا آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنے اس پروگرام میں مجھے بلایا اور اتنا اچھا انٹروڈکشن دیا صبح صبح. اٹس ویری گڈ. اور مجھے خوشی ہے کہ آج میں یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اور میں گلگت بلتستان کو پریزنٹ کر رہی ہوں. کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان خوبصورتی کے لحاظ سے بے مثال ہے. گلگت بلتستان GB کے ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت خوبصورت ہے، مہمان نواز ہے، کلچر ہمارا کتنا خوبصورت ہے. اور مجھے خود انفیکٹ آج صبح بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں آج یہاں پہ ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اور گلگت بلتستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. بالکل. اور ہمارے لیے سب سے زیادہ جو ہے یہی چیز ہمیں زیادہ خوشی دیتی ہے کہ ہم
गिलियत बल्तिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया वालों के सामने, और K2 ने जो है ये हमें प्लेटफॉर्म फराहम किया है गिलियत बल्तिस्तान वालों को कि हम यहाँ से अपने कल्चर को, अपने लोगों को दुनिया तक प्रेजेंट कर सकें। और मेरे ख्याल से ये पहला ही जो है कोई मॉर्निंग शो हो रहा है जो इस तरह से गिलगित को प्रेजेंट कर रहा है। तो K2 वालों का, मैं तो यहाँ काम कर रही हूँ लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच, और मैम आपका भी थैंक यू सो मच एक दफ़ा फिर से कि आप यहाँ पे आई हैं। थैंक यू। बाकी मेरे ख्याल से गुलरुख इनके बचपन से शुरू करते हैं बातें कुछ, क्योंकि जी हाँ, मेकअप रूम में बता रही थी कि गुलमित से जो है आपका ताल्लुक। वेल बेसिकली मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट नगर का एक और खूबसूरत गांव राकापोशी के दामन में गुलमित से मेरा ताल्लुक़ है। ठीक है, तो मेरी अर्ली जर्नी गुलमित से ही स्टार्ट होती है। मेरे एजुकेशन भी मैंने अपने ही गांव से मैंने लिया, और फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया विद बीएड। फिर मास्टर्स करने के बाद फिर मेरा ये था कि मैं कुछ करूं, मेरे अंदर ये था, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जीबी की माशाल्लाह बहुत टैलेंट है, स्किल्स बहुत है हमारी जीबी की लड़कियों में। आप देखें कि हर एक के अंदर स्किल्स मौजूद है, टैलेंट मौजूद है। तो मेरे अंदर भी ये था कि मैं कुछ करूं, राइट। कि फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं अपनी सबसे पहले मैं अपने गुलमित के लिए, अपने गांव के लिए या अपने नगर के लिए कुछ करूं। बहुत क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जीबी में भी अगर हम एजुकेशन से फ़ारिग होते हैं तो हमारे लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हमारे स्टडीज़ के बाद हमें डायरेक्ट जॉब मिल जाए, राइट। तो अगर कोई गवर्नमेंट की कोई जॉब, कोई पोस्ट पे आ जाती है तो एक पोस्ट पे 5,000-6,000 कैंडिडेट बैठे होते हैं। तो मैंने भी कुछ अप्लाई किया, फिर मैंने कहा कि नहीं, कब तक हम गवर्नमेंट के इन चीज़ों के पीछे पड़ जाएं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं अपना एक मॉन्टेसरी स्कूल ओपन करूँगी अपने गाँव में, क्योंकि मैंने अपने गाँव में देखा कि कोई मॉन्टेसरी स्कूल हमारे गांव में नहीं था। तो फिर माशाल्लाह से पिछले कुछ 10-12 सालों से मेरा एजुकेशन के साथ ताल्लुक़ रहा। मैंने अपना मॉन्टेसरी स्कूल ओपन किया, और स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वीक में मेरे पास 75 से अब वो बच्चों ने क्रॉस किया। तो इस बात से आप आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और पूरे पाकिस्तान में अगर देखें कि जीबी में लिटरेसी रेट सबसे हाई है, ठीक है। तो मैंने ये स्टेप लिया, तो इस बात से हम अंदाज़ा लगाए कि लोग एजुकेशन, जीबी के लोग एजुकेशन के कितना पीछे हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने स्कूल ओपन किया, मैंने अपने साथ टीचर्स को रखा, उनको जॉब प्रोवाइड किया। और मेरा बेसिक मकसद ये था कि मैंने मॉन्टेसरी पे, अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट पे मैंने काम किया, साथ साथ मैंने टीचर्स को ट्रेन किया, और साथ साथ मैंने गाँव के मदर्स को ट्रेन किया। मदर्स को सेक्शंस रखती गई, जिसके लिए मैं द लर्निंग एकेडमी गिलगित, वहाँ के मैं टीचर्स को मैं अपने स्कूल बुलाती थी। अच्छा, इसके अलावा मैं हाशु फाउंडेशन, रूपानी फाउंडेशन, उनके साथ में टच रही, उनके फैसिलिटेटर्स आते थे। तो बेसिकली यही होता था कि वो मदर्स को भी ट्रेन करते थे, साथ साथ टीचर्स को भी ट्रेन करते थे। तो इसके अलावा फिर मैं डिफरेंट फील्ड्स में मैं फूड प्रोसेसिंग के उन चीज़ पे मैं काम करती रही, क्योंकि आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो हमारे फ्रूट्स बहुत सारे हर क्वालिटी के फ्रूट्स है, तो उन पे मैं काम करती थी। फिर हमारी कुछ नगर की लड़कियां थी, हमने मिल के शी कैन के नाम से फिर हम अपना एक एनजीओ भी चला रहे हैं माशाल्लाह से। नगर की हम कुछ लड़कियां हैं। तो ये जर्नी मेरी पहले की थी जो मैं करती थी। उसके बाद तो मैंने शुरू में कहा कि मैं कुछ करना चाहती थी कि गांव के लिए और गिलगित बल्तिस्तान के बाद। फिर मैं आई एम दैट टाइप ऑफ गर्ल कि मैं जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं गेन करूँ। ऐसे ही होना चाहिए। तो फिर इस्लामाबाद में एक हमारी अब जो प्रेजेंटली जो मैं एक कंपनी के साथ काम करती हूँ, बियॉन्ड फ्यूचर ग्रुप, वहाँ से मुझे उनको कुछ हायर करना था। तो फिर वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई, और वो जो बियॉन्ड फ्यूचर ग्रुप है वो पूरे जीबी लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा क्यों ना मैं ये अपॉर्चुनिटी मैं गेन कर लूँ। और मैं माशाल्लाह से मैं अपने आप को लकी कहती हूँ, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं बहुत अच्छे लोगों में हूँ
کہ جو ہماری جی بی کے اوپر کام کریں, جی بی کے اوپر سوچ رہی ہے. تو اب کی جرنی یہ ہے کہ میں جو ہے بیونڈ فیوچر گروپ کے ساتھ ہوں. واہ, آپ کی جرنی بالکل آپ کی طرح خوبصورت تھی. Thank you. اور بالکل یہ جس طرح سے آپ نے ایک ECD کا ایک اسکول کھولنا, آئی ول ناٹ سے کہ آپ نے چھوٹے لیول سے شروع کیا تھا, آپ نے بہت اچھے لیول سے شروع کیا, اینڈ رائٹ ناؤ یو آر ان مور بیٹر لیول. تو یہ بہت زیادہ خوبصورت بات ہے, کیوں گلرو؟ جی ہاں, اور اوپر سے خوبصورت بات مجھے یہ لگتی ہے کہ آپ نے مدرس کو ٹرین کیا, کیونکہ بچے جو ہے اسکول کے بعد زیادہ تر اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں, تو مدرس کو ٹرین کر کے یہ بہت ہی خوبصورت اچھی بات ہے کہ جب تک اپنے گھر والے ہمیں سکھاتے نہیں ہیں, پھر دوسرا جب تک ہمیں اپنے ٹیچر سکھاتے نہیں ہیں, بچہ کچھ بھی نہیں سیکھتا آج کل کے زمانے میں. تو اسی سے اگر ہم آپ کا, کیونکہ ابھی آپ کا کریئر بہت لمبا ہے, لیکن میں اسی سے آپ سے سوال شروع کرنا چاہوں گی, ECD آپ نے کیوں چوز کیا اور کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ لوگوں کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کیوں ایک چھوٹے بچے کی پڑھائی بالکل بچپن سے کیوں امپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ لائک میں نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد میں ٹیچنگ کے شعبے میں آئی, اور میں نے ریئلائز کیا کہ ہمارے گاؤں میں کوئی مونٹیسوری اسکول نہیں ہے. کیونکہ بچوں کو اگر وہاں پہ میں نے دیکھا کہ اسکولس میں ایڈمیشن کروایا جاتا ہے تو لائک 6 سال 7 سال کے اوپر تک, ٹھیک ہے, کیونکہ لیکن ہماری جو ارلی ایجوکیشن ہے وہ 3 سال سے ہی نیٹ شروع ہو جاتی ہے. تو لیکن جب اگر وہ 7 8 سال تک بچہ اسکول میں آ جاتا ہے تو تب تک وہ انوائرمنٹ سے بہت سارے نگیٹو چیز گین کر کے پھر اسکول آ جاتا ہے. تو میں نے کہا ہمارے علاقے میں اس چیز کی نیڈ ہے, تو ہم کب تک انتظار کریں کہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ہمارے لیے کرے یا کوئی اور کرے, کیوں نہ میں اسٹیپ لے لوں. تو پھر اس لحاظ سے پھر میں نے یہ سیٹ اپ اسٹارٹ کیا, اور الحمدللہ آج ہمارے گاؤں میں کوئی 5-6 ECD سینٹرز, مونٹیسوری سینٹرز اوپن. لوگوں نے آپ سے انسپائر ہو کے, اور بالکل نو ڈاؤٹ اٹس اے پراؤڈ مومنٹ فار اس آلسو, کیونکہ آپ جو ہے گلگت کی بیٹی ہیں, اور گلگت میں یہ ہمارے اندر شعور بہت ہے کہ ہم صرف اپنے تک نہیں رکھتے ہیں, ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر اب آپ کے اندر یہ شعور تھا, آپ کے اندر یہ شوق تھی, یہ کاوش تھا کہ اگر میں نے پڑھا ہے تو آپ کو یہ چیز پتہ تھی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ECD ایجوکیشن ہوتی ہے. ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے اوپر دنیا بھر میں بہت زور دیا جا رہا ہے, اور کتنے ریسرچز آئے ہیں کہ بچے جو ہے 6 سال 8 سال کی عمر تک 15 سے 18 لینگویجز سیکھ سکتا ہے, اور سب سے زیادہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہم سب سے زیادہ جو ہے انفارمیشن کو اور نالج کو گین کر سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ میرے خیال سے پورے پاکستان میں یہ ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ اس چیز کے اوپر فوکس کیا جائے, اور جو شہر ہیں وہاں پہ ہو رہا ہے, لیکن اندرونی جو علاقے ہیں وہاں پہ ہونا چاہیے. اور گلگت بلتستان آپ کے سامنے موجود ہے کہ وہاں ہو رہا ہے, اور ہماری جو ہے گلگت بلتستان کی خواتین مرد ہر کوئی جو ہے ایجوکیشن پہ بہت فوکس, اور اپنی مدد آپ کے تحت سب کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. جی ہاں, ایسا ہی ہے. چھوٹے بچے کو پڑھانا کتنا مشکل ہے تو بہت مشکل. میں نے سنا ہے کافی ٹیچر سے کہ بہت مشکل ہے چھوٹے بچوں کو پڑھانا, لیکن کتنا مشکل ہے؟ لائک بہت ہی مشکل ہے سیریسلی, کہ میں اپنے ٹیچرس کو بھی ساتھ ساتھ میں اس طرح ٹرین کرتی تھی کہ لائک بچے کا موڈ کا کچھ پتہ نہیں چلتا. اب اپنے کلاس میں آپ ان کو مارنا بھی نہیں ہوتا, ان کو آپ لاڈلی بات بھی نہیں کر سکتے ہو. اب بچوں کے ساتھ ہمارا یہ تھا کہ ہم نے بھی بالکل بچے بن کے ان کو ڈیل کرنا ہے. اب ٹیچرس کے لیے بھی میں یہی کہتی تھی کہ اگر ایک بچہ لائک کلاس میں نہیں آ رہا ہے اور باقی سارے کلاس میں ہے, تو اب اس ایک بچے کے خاطر سب کو ہمیں لے کے باہر جانا پڑتا تھا, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں کھیل کود میں, یعنی بیسک چیزیں تو وہ تو تھا تو بہت ٹف, لیکن الحمدللہ میں انجوائے بھی کرتی تھی, سیکھتی بھی تھی. اور پتہ ہے کہ بچوں سے میں نے کافی چیزیں سیکھا, کیونکہ چھوٹے بچے دل کے بہت صاف ہیں. ہم بڑوں میں مطلب میں ایک چیز شیئر کروں گی, ہم بڑوں میں اگر ہمیں کسی بات کا برا بھی لگتا ہے ایک دوسرے کا, ہم آپس میں ضد کریں گے, منہ موڑیں گے ایک دوسرے سے, لیکن بچوں میں وہ چیز نہیں ہوتی تھی, وہ دل کے صاف. وہ یہاں پہ لڑائی جھگڑے کریں گے 2 منٹ بعد, پھر پیچ اپ کریں گے, پھر باتیں اسٹارٹ, ان کی کیوٹ سی باتیں. تو خیر میری وہ جو جرنی تھی وہ بھی بہت مزیدار, بہت خوبصورت. اور بینا آپ کے ساتھ اور بہت سی باتیں ہوں گی, لیکن ابھی جو ایک چھوٹا سا بریک پہ جائیں گے اور دوبارہ واپس آئیں گے. آپ نے دیکھتے رہنا ہے بینا علی کے ساتھ آج بہت سی باتیں.
موجود ہے کہ ایک چھوٹے سے بریک سے واپس آ گئے ہیں ہم. بہت سی باتیں ہونی ہیں, بہت سی باتیں ہو چکی ہیں. گلرخ, ایجوکیشن کے بارے میں ہم باتیں کر رہے تھے تو جی ہاں نوشابہ, آپ کا تعلق کافی سالوں سے میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ کا تعلق ایجوکیشن کے ساتھ ہے. تو گلگت بلتستان میں ایجوکیشن کے اوپر کیا وہاں پہ پرابلمز ہیں یا پھر کیا وہاں پہ ایشوز ہیں؟ صرف ایجوکیشن کی بات نہیں کریں گے. اگر ہم گلگت بلتستان کی بات کریں تو گلگت بلتستان پہ ہم دیکھیں تو بہت سارے ایشوز ہیں. جی ہاں. اب یہ غلطی ہمارے لوگوں کی بھی نہیں ہے, کیونکہ گلگت بلتستان میں لوگ خوبصورت ہے تو سورس آف انکم لوگوں کو ملتا ہے جی بی سے. تو ہمارے جی بی کے لوگوں نے ایک اچھا امیج دکھایا ہے, دنیا کے سامنے دکھایا ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایشوز بھی ہے. جیسے آپ لوگوں کا تعلق ہنزا سے ہے, رائٹ. تو ابھی آپ پوری دنیا میں آپ کسی سے پوچھیں, پاکستان میں کسی سے آپ پوچھیں تو اوور آل جی بی میں تو 10 ڈسٹرکٹ ہیں, لیکن سب کہتے ہیں ہم نے ہنزا جانا ہے, کیونکہ ہنزا اتنا برانڈ بن گیا ہے. لیکن اگر ہنزا کی ہم بات کریں تو ہنزا میں صرف 2 گھنٹے کی لائٹ ہے. آپ ایگری کرتے ہیں, اور پینے کا صاف پانی بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. تو ہر ڈسٹرکٹ ماشاءاللہ سے 10 ڈسٹرکٹ ہے. آپ سکردو دیکھیں, غزر دیکھیں, نگر دیکھیں, ہنزا, دیامر, گانچی, یہ استور سارے خوبصورتی کے لحاظ سے انتہائی خوبصورتی کے لحاظ سے. تو اگر کچھ ایشوز کی اگر ہم ڈسکس کریں, رائٹ, ایجوکیشن کی طرف میں آتی ہوں, لیکن اس سے پہلے لائک اگر کوئی یہاں سے کوئی جاتا ہے, ٹھیک ہے, ہنزا, نگر, جی بی کہیں بھی جاتے ہیں تو لوگ ویو دیکھنے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اچھا لگے. لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ ہر کوئی ایسے کنسٹرکشن بناتے جا رہا ہے. لائک عطاباد دیکھیں, عطاباد کتنی خوبصورت تھی, لیکن وہاں پہ کتنی کنسٹرکشن ہو گئی. تو میں تو یہ کہنا چاہوں گی کوئی ایسے رول ریگولیشن ہونی چاہیے کہ کنسٹرکشن پہ ان کو ان کو روکیں, کیونکہ آپ کی ویو خراب ہو رہی ہے, آپ کی خوبصورتی خراب ہوتی ہے, اس پہ کام کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ابھی دیکھیں کہ راکاپوشی کا پورا پانی جا رہا ہے, ہوپل گلیشیئر کا پورا پانی, کیونکہ ہم گلیشیئر کا ہمیں صاف پانی, چشمے کا صاف پانی ہمیں مل رہا ہے. لیکن ایسا کوئی سسٹم ہو کہ وہ اس پانی سے ہر گاؤں کا اپنا لائٹ جنریٹ کر سکتے ہیں, آسانی سے کر سکتے ہیں. ایسے چھوٹے ایشوز ہیں. اور پھر ہم اگر ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں تو گلگت بلتستان میں آپ کو پتہ ہے ٹوٹلی وہی ایک کیو ہے ہمارے پاس, کیا یونیورسٹی جو سال بھر ہی بن رہتی ہے, کبھی کس ایشو کی وجہ سے, کبھی کس ایشو کی وجہ سے. تو پھر بھی ماشاءاللہ سے اگر ہم گلگت بلتستان کے اسکولس کی میں بات کروں تو گلگت میں لائک ہمارے پاس آرمی کے کچھ بیسٹ اسکولس ہے. دین ہمارے پاس دی لرننگ مونٹیسوری اسکول ہے, دی لرننگ اکیڈمی. کالجز اسکولس کے لیول گلگت کے میرے خیال سے پورے پاکستان سے سب سے بیسٹ ہے, ٹھیک ہے نا, سب سے بیسٹ ہے گلگت میں. دی لرننگ اکیڈمی ہو گیا یا ہائی سیکنڈری ہو گیا, اچھا ٹھیک ہے. گلگت میں اب اور اگر ہم پورے ڈسٹرکٹ کی بات کریں تو پورے ڈسٹرکٹ میں صرف جو اسکولس جہاں تک مجھے لگتے ہیں وہ اسکولس بیسٹ ہے جو خان کے انڈر میں ہے, یعنی AKDN کے انڈر میں ہے, ٹھیک ہے. اب AKDN صرف سارے ڈسٹرکٹس میں تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو صرف وہ اسکولس بیسٹ ہیں, لیکن دوسرے اسکولس بھی کر رہے ہیں. لیکن ہونا چاہیے کہ ایجوکیشن میں بھی ہمارے پاس بہت ساری ہے لیول آف ایجوکیشن. ہاں, لیکن یہ نہیں ہے کہ ٹیلنٹ ماشاءاللہ سے بہت ہے, بہت اسکلس ہماری گرلس میں, لڑکیوں میں بڑے ہیں, لیکن پھر جا کے کوئی اپرچونیٹیز ان کو نہیں ہوتی. بالکل. میری پھپھی کی بیٹی جو ہے وہ کافی چھوٹی ہے. جب میں تقریباً 3-4 سال پہلے گاؤں گئی تھی تو وہ آئی اور آ کے مطلب پھپھی کو پراپر کہہ رہی ہے کہ میں رات کو انگلش میں کہ میں رات کو سوئی ہوئی تھی, میں بہت ڈر گئی, اور یہ وہ نا پھپھی کہہ رہی ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کیا بول رہی ہے. اور میں بھی سن رہی تھی, مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مطلب وہ دنیور میں بیٹھ کے اور ان کو یہ ایجوکیشن لیول دیا جا رہا ہے. ابھی ہم یہاں جو کسی بھی بچے کو بولیں کہ اس طرح سے پراپر بات کرو تو یہاں کوئی ایجوکیشن لیول نہیں ہے, اور بہت, لیکن وہاں جو ہے بچوں کی پڑھائی پر اور اس پہ ایک تو ہمارے اندر پڑھائی کا بہت زیادہ شعور ہے. بالکل. دیٹس وائی تو
اسی لیے تو ہمارا جو لٹریسٹی ریٹ ہے وہ 100% ہے. اور اوپر سے گلگت بلتستان کے ٹیچرز بہت ہی اچھے ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہو, پڑھاتے دل سے اور بہت اچھی طریقے سے پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, بہت اچھی طریقے سے. اور پرائیویٹ سیکٹر اپنی مدد آپ کے تحت, آپ دیکھیں ڈسٹرکٹ ہنزا میں, دیکھیں ڈسٹرکٹ نگر میں, گلگت میں ہر کوئی اپنا رول ادا کر رہا ہے, لیکن ہے بہت ساری کمیاں ہیں گلگت میں. اگر ہم ایشوز پہ بات کریں تو بہت سارے ایشوز ہیں, تو لیکن پھر بھی ہر کوئی اپنا رول اچھے سے. بالکل. اور سب سے امپورٹنٹ جو آپ نے بات جس چیز سے شروع کی تھی کہ ہر بندہ جب جاتا ہے تو ہنزا ایک برانڈ بن گیا, لیکن لوگوں کے پاس یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ میں لاسٹ میں ایک بلاگر کی ویڈیو دیکھتی تھی, نگر کے ایک علاقے کی ویڈیو تھی, وہ بالکل مطلب وہ جنت, مطلب بہت خوبصورت وہاں, مطلب نا وہ پھول بھی ہر چیز مطلب ایک ڈرائنگ کی طرح بنایا ہوا, وہ خوبصورت علاقہ نگر بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے, بہت زیادہ خوبصورت. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگوں کو اویئرنیس اس لیے نہیں, کیونکہ جو مین سیکٹر ہے اویئرنیس کا وہ سوشل میڈیا ہے. اور ہنزا کے لوگوں نے اس چیز کا بہت فائدہ اٹھایا کہ سوشل میڈیا سے جو ہے وہ کس طرح سے اپنے علاقے کی جو ہے وہ برانڈنگ کرتے ہیں. اور یہ ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی آرگنائزیشن میرے خیال سے ہونی چاہیے کہ وہ پورے گلگت بلتستان کے ہر اس خوبصورت علاقے کو ڈھونڈ کے, انفیکٹ گلمت مطلب وہ بہت خوبصورت جگہ ہے, بالکل میرے چاچو جاتے رہتے ہیں تو وہ بتا دیں کہ گلمت بہت خوبصورت ہے. اب جس گاؤں سے میں ہوں, آپ دیکھ راکاپوشی دنیا کے 8ویں نمبر پہ گلیشیئر, ٹھیک ہے, اور راکاپوشی کی اتنی خوبصورتی. پھر وہاں سے آپ آگے جائیں میناپن, ٹھیک ہے, میناپن میں طوافری اور اتنی ساری, اچھا دیران پیک, اچھا پھر میناپن کا آپ کو تو پتہ ہے فوڈ اوشنگتھانگ, ٹھیک ہے, اسپیشل اس کا ذکر ہم کیسے نہیں کریں, اس کا فوڈ کتنا فیمس ہے. اسی طرح آپ پھر نگر میں چھلد ہے, یعنی نگر کے بھی 2 ہے, نگر 1 اینڈ نگر 2. پھر اگر ہم جو جس حصے میں ہے وہ نگر 2 کہلاتا ہے, اور نگر 1 کی پھر الگ اپنی خوبصورتی, نگر 2 کی اپنی. تو یعنی اوور آل گلگت بلتستان میں جتنے بھی 10 ڈسٹرکٹ ہے سب کی الگ خوبصورتی, سب کی الگ چاندنی. اور جو چھپشوروں کا جو آپ کے علاقے میں ہے, ہم اسپیشلی وہاں آتے ہیں چھپشوروں کھانے کے لیے, گلگت سے وہاں تک کا ہم سفر کر کے آتے ہیں, تو مین ٹیسٹ ہمیں جو ہے وہیں پہ ملتا ہے اس میں. اور جہاں تک اگر میں ہنزا کی بات کروں تو میں خود ہنزا سے ہوں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے علاقے والے لوگوں نے جو ہے یہ پبلک سٹی بے شک جو ہے ٹورسٹ آ رہے ہیں, لیکن ہمارا علاقہ اب گاؤں کم اور شہر زیادہ لگ رہا ہے, اور وہ خوبصورتی کم ہو رہی ہے. جو خوبصورتی دیکھیں اب کریم آباد کی جو خوبصورتی تھی ختم ہو گئی ہے, بالکل لائک مری لگ رہا ہے. بالکل ابھی وہ جو اتنا خوبصورت فورٹ تھا وہ فورٹ بالکل غائب ہو گیا, کیونکہ لوگوں نے اتنی کنسٹرکشنز اور وہ ساری چیزیں کی. بالکل ایسا ہی ہے. خیر ہمارے علاقے کی ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں شاعری بڑی خوبصورت ہوتی ہے, تو ایک ہمارے پاس یہاں پہ شاعری موجود ہے, ہم وہ شاعری دیکھیں گے اور ذرا انجوائے کریں گے, پھر واپس آئیں گے کیونکہ اور بہت سی باتیں کرنی ہیں, لیکن ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو جلدی سے ہم یہ شاعری دیکھتے ہیں. بہت ہی خوبصورت شاعری تھی. یہ شاعری جو ہے ہمارے جتنے بھی شناس اسپیکرز ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ ان کے لیے ہے, اور بہت ہی مزیدار شاعری تھی, مجھے تو بہت مزہ آیا سن کے. گلگت بلتستان کی اگر ہم بات کریں, چاہے وہ ہنزا ہو, چاہے وہ نگر ہو, چاہے وہ دنیور ہو, چاہے وہ گلگت ہو, گلگت بلتستان پورا کا پورا خوبصورت ہے. اور پھر ایشوز کا تو ایک اپنا ہی الگ مزہ ہے. تو ذرا ہم اپنی مہمان کی طرف پھر سے آتے ہیں اور ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ بیونڈ فیوچر کمپنی کیا کام کرتا ہے. ویل ابھی میں جس کمپنی کے ساتھ ہوں وہ ہے بیونڈ فیوچر گروپ, ٹھیک ہے. یہ بیسکلی 7 کمپنیز ہے جو یہاں پہ اسلام آباد میں 2 کمپنیز ہیں, گلگت میں 2 کمپنیز ہے, اور ریسنٹلی ابھی یہ دبئی میں بھی لانچ ہو رہی ہے. تو اسلام آباد میں یہ کام کرتی ہے جی آئی ٹی کے اوپر کام کرتی ہے, سولر پینلنگ کے اوپر کام کرتی ہے, ای ٹیک کے اوپر کام کرتی ہے. اچھا اس کے علاوہ عالم اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ ایل ایم ایس پہ شارٹ کورسز ہوتی ہے, جو صرف اسلام آباد میں نہیں جو پوری دنیا میں ان کا وہ ہوتا ہے کورسز ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ گلگت میں جو 2 کمپنیاں ہیں, ایک ہے بی ایف گیٹ وے اینڈ بی ایف کنورشن. تو گلگت بلتستان کے جتنے پروجیکٹس ہیں میں ان کو دیکھ رہی ہوں آج کل. تو اس کا یہ ہے کہ گلگت میں ہمارا مین آفس ہے, دین اس کے بعد یہ لوگ اس پہ فری لانسنگ پہ کام کرتے ہیں. شگر پہ فری لانسنگ میں بہت سارے اسٹوڈنٹ کو ٹرین کیا, پھر ان کی ان کو جاب پرووائڈ کیا, انٹرنشپس وہ لوگ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جہاں کے نام سے 2 کیفیز ہے ہنزا گوجال میں,
ٹھیک ہے. عطاباد سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ششکٹ برج کراس ہونے کے ہوتے ہی لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ایک جہاں کیفے نظر آئے گا, بہت خوبصورت. اگر آپ نہیں گئے ہیں تو آپ نے ضرور جانا ہے, اور سارے سننے والوں کو بھی میں کہوں گی کہ آپ نے جہاں کیفے آپ نے ضرور جانا ہے, کہ بہت خوبصورت کیفے ہیں جہاں پہ آپ کو لوکل فوڈ بھی ملے گا, آپ کو چائنیز بھی, اور جس طرح کی آپ فوڈ چاہے آپ کو ملے گا. لوکیشن ویو سب کچھ بیسٹ ہے. اور دوسرا ایک پنجاب بارڈر پہ, چائنا بارڈر پہ, ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی ان کا 2 کیفے, یعنی ایک جہاں کیفے نیچے گوجال میں اور ایک دوسرا پنجاب پہ. تو اس کے علاوہ یہ لوگ آئی ٹی پہ کام کرتے ہیں, فری لانسنگ پہ ہوتا ہے, اور گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرنا. اور اس کے علاوہ ایجوکیشن پہ بہت سارے ایسے اسکولس ہیں جہاں پہ یہ لوگ بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں, فری کونس. اور اسی طرح جیسے جہاں میں بھی یہ ہے کہ اگر اس ریسٹورینٹ کا جو پروفٹ نکلتا ہے اس کا 20% یہ لوگ کمیونٹی میں سرو کرتے ہیں, اور کمیونٹی میں ایجوکیشن پہ اور یہ سارا. بہت تو ماشاءاللہ میں کہتی ہوں تو میں تو بہت لکی ہوں کہ میں اچھے لوگوں میں ہوں. پہلا میرا خواب تھا کہ میں گاؤں کے لیے میں کروں, اب ان کے ساتھ میں بیٹھ کے میں پورے جی بی کے لیے کام کر رہی ہوں. تو اور ماشاءاللہ سے ہمارا بیونڈ فیوچر گروپ جو ہے جی بی کے صرف کسی ایک حصے کو نہیں, یہ سکردو میں, شگر میں, اچھا غزر میں, ہنزا میں, ابھی پھر ریسنٹلی ہمارے کچھ فری لانسنگ کے سٹارٹ ہونے والے ہیں گوجال میں بھی اور کریم آباد میں بھی. تو یہ بہت کام کر رہے ہیں. یہ تو بہت خوبصورت بات ہے, اور یہ بہت جو ہے آپ کو بہترین موقع ملا ہے, اور الحمدللہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے مزید باتوں کے لیے. تو آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے چھوٹا سا, کچھ 30 سیکنڈ؟ میں یہی میسیج دے دوں گی کہ ہمارا گلگت بلتستان ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے, ہر کوئی وزٹ کرے. اور اسپیشلی میں نگر کی بہت سارے خوبصورت جگہ ہیں, اسی طرح ہنزا کی, پھر آپ گوجال جائیں, وہاں پہ بھی ہر جگہ کی خوبصورتی ہے. بس پھر ٹورسٹ کے لیے میں یہی کہوں گی کہ آپ جائیں گے تو پھر پلیز کائنڈلی صفائی کا بھی آپ نے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے, انوائرمنٹ کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اچھا, آپ پورا گلگت بلتستان گھوم چکی ہیں, تو گلگت بلتستان کا کون سا علاقہ آپ کو زیادہ پسند ہے؟ اپنے گاؤں سے گاؤں پسند ہے. اپنے گاؤں کے علاوہ اگر میں ہٹ کے میں بات کہوں, اگر کوئی مجھے کہے کہ آپ نے پوری لائف گزارنی ہے تو میں پریفر کروں گی گلمیت گوجال. بہت پیارا, بہت خوبصورت جگہ ہے, بہت خوبصورت. ہم ریلس وغیرہ میں جو ہے وہ ان کی کلپس آتی بہت زیادہ خوبصورت ہے. تو گلمت بھی بہت خوبصورت ہے, گلگت بلتستان بھی بہت خوبصورت ہے. ہمارے ساتھ آج یہاں بینا علی موجود تھی, وہ بھی بہت خوبصورت ہے. بینا, کچھ ابھی یہ میسج آیا ہے کہ 3 منٹ باقی ہیں, تو چونکہ 3 منٹ باقی ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کا جو یہ آرگنائزیشن ہے گلگت بلتستان میں اس ٹائم یہ کیا کام کر رہا ہے, آگے کیا اور ان کے پلانز ہیں؟ کیونکہ گلگت بلتستان میں دیکھیں کہ گورنمنٹ سیکٹر پہ گورنمنٹ اپنا رول ادا کر رہی ہے, لیکن گورنمنٹ سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹرز اور این جی اوز بھی بہت کام کری ہے. تو ان سے انسپائر ہو کے ہم نے اپنا این جی او ہم نے اسٹارٹ کیا ہے شی کین کے نام سے, جو ہمارا انیشیل اسٹیج پہ ہے. اور انشاءاللہ ابھی تو ہم صرف اپنے گاؤں لیول پہ اس پہ کام کریں, تو انشاءاللہ ہمارا ہے کہ ہم پورے جی بی لیول پہ اس پہ ہم کام کریں. اور ہمارا بیسکلی اس این جی او کا مقصد ہم وومن امپاورمنٹ میں ہم کام کریں. وومن امپاورمنٹ ہمارا بیسک آبجیکٹیو ہے. اس کے بعد ہم ایجوکیشن, ہیلتھ اور دیگر کی طرف پھر آئیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کی یہ جو کاوش ہے, آپ لوگوں کے جو پلانس ہیں, تمام پلانس کامیاب ہو جائیں اور آپ لوگ بھی کامیاب ہو جائیں, کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے لیول پہ جو کام شروع ہوتے ہیں یہ پھر آگے جا کے بہت بڑے, خاص کر آپ لوگوں کے جو انیشیٹیوز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. تو اس لیے میرے خیال سے آگے جا کے بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال سے ہم کچھ وائنڈ اپ کرتے ہیں پروگرام کو, اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ تمام بھی یہ شو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے, اور آپ تمام کو چاہیے کہ بیٹا ہو بیٹی ہو, ہر بچے کا, ہر بندے کا یہ فرض ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کرے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ لیٹ اسکولس میں ڈالیں گے. سب سے امپورٹنٹ جو ہے ارلی چائلڈ ایجوکیشن ہے, کیونکہ بچے کی بنیاد جو ہے بچپن سے شروع ہوتی ہے. اس لیے کوشش کریں آپ تمام کہ وہیں سے جو ہے ان کی جو ہے گرومنگ آپ شروع کروائیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ تمام کو کوئی بھی کلپس دیکھنے ہوں, آپ لوگوں کو کوئی بھی ہمارے اکثر گلگت بلتستان کی ویڈیوز دیکھنی ہوں تو K2 کے یوٹیوب چینل پہ بھی موجود ہے, اور انسٹاگرام اور فیس بک پہ لنکس آتی رہتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹس بھی ہیں, آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں, ہمیں فالو کر
सकते हैं। नौशाबा बहादुर मेरा नाम है और ये गुलरुख है, आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी K2 के चैनल में आपको तमाम शोज़ की और अक्सर गिलगित बल्तिस्तान की भी तमाम क्लिप्स और यूट्यूब पे तमाम वीडियोज़ भी मिलेंगी। बाकी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट हफ्ते में नहीं होंगी क्योंकि मैं हुंजा जा रही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ क्लिप्स वगैरह लाऊँ। मेरा इरादा है कि शादी को मैं रिकॉर्ड करूँ और आप तमाम को ये दिखाऊँ कि गिलगित में शादियाँ किस तरह से होती हैं। और इंशाल्लाह अगर हुआ तो मैं ज़रूर छोटी सी डॉक्यूमेंट्री मेरा बनाने का इरादा है। अगर हुआ तो फिर नेक्स्ट जो है शो या उससे नेक्स्ट शो में जो है आपको वीडियो मिलेगी। तब और अभी जो है अभी हमें दीजिए इजाज़त और फिर आपके लिए एक छोटा सा गाना है हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए। आपसे मिलते हैं अगले प्रोग्राम अक्सर गिलगित बल्तिस्तान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें और अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।